فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج میں ایسے موضوع پر بات کرنے والا ہوں جو تمام اعمال کا جڑ ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے بندے بے شک آپ کی نماز اور آپ کی قربانی اور آپ کا جینا اور آپ کا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس آیت میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مومن کا ہر لمحہ چاہے وہ جس حال میں ہو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ محلہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا، کہ اس کی نیت کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے یا محلہ کے لیے۔ عمل میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں عمل جو ہے وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے ایسا عمل۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے یہاں علماء کی اور شہداء کی بڑی قدر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ قیامت کے دن تین لوگ جو ہے لوگوں کی سفارش کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی ریاکاری ہوگی تو اللہ کے یہاں ان کی زبردست پکڑ ہے۔ آپ کے دل میں ان کی حقارت نہ آ جائے اس لیے میں پہلے ان کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماء ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء وان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے لیے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، والحیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں علماء کے لیے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے تمام ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے۔ آپ جب 14ویں رات کے چاند کو دیکھیں گے آسمان میں تو ستاروں کی جو ہے روشنی وہ ماند پڑ جاتی ہے اس چاند کے سامنے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی فضیلت میں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، علماء کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کسی ادنا پر میری فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ تمام فضیلت ایک طرف، لیکن اگر ان کی زندگی میں بھی اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں ان کی زبردست پکڑ ہے۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا مدینہ میں اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل سے فارغ ہو گئے تو وہ شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا
کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جس کو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صحیح سنی ہو اور اس کو اچھی طرح سمجھے بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضرور میں سناؤں گا وہ حدیث جس کو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی کانوں کے ذریعے سنا اور اس کو اچھی طرح سمجھا بھی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سنانے کے لیے تیار ہوئے اور سنانا چاہ ہی رہے تھے تو ایک زبردست چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، اور کہنے لگے، میں سناتا ہوں وہ حدیث جو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اسی جگہ سنی ہے وہ حدیث میں نے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک چیخ مار کر پھر دھڑام سے نیچے گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 1-2 بار نہیں 4 بار ہوتا ہے۔ جب 5ویں دفعہ ہوش میں آتے ہیں وہ، تو پھر فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 شخص کو بلائیں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں قرآن جیسی دولت دی ہوگی۔ اللہ اس سے پوچھے گا، میرے بندے، میں نے تجھے قرآن جیسی نعمت دی، تو نے کیا کیا اس کا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ، میں نے اس کی بہت اچھی طریقے سے تلاوت کی، لوگ جب سنتے تھے تو اش کرتے تھے، اور میں جب ممبر پہ بیٹھتا تھا تو وہ میری بات ہوتی تھی کہ لوگ جھوم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کذبت، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واہواہی کریں، ہر طرف تیرا ڈنکا بجے، تیری شہرت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے جس کے لیے یہ عمل کیا تھا اسی سے جا کے اپنا بدلہ لے لے، اور جس لیے کیا تھا وہ سب کچھ ہو چکا دنیا میں۔ پھر اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا شہید کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہیں بہت بہادری دی تھی، تو نے اس بہادری سے دین کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا، اے اللہ، میں اس طاقت کے ذریعے دشمنوں سے لڑا اور میدان جنگ میں گیا اور وہاں دشمنوں سے جنگ کیا، اور اتنا کیا کہ پھر میں شہید ہو گیا تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، کذبت، کہ جھوٹ بولتا ہے تو۔ پھر اللہ اس شخص سے فرمائیں گے کہ تو نے جس کے لیے یہ عمل کیا تھا اسی سے جا کے اپنا بدلہ لے لینا، یہاں تیرے لیے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرشتے کو حکم کریں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے بھی کہا جائے گا، میں نے تمہیں روئے زمین پر بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، مال و دولت کا انبار تیرے اوپر نچھاور کر دیا تھا، مال و دولت کی بڑی نعمتیں تجھے دی تھی، تو نے اس نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو وہ شخص کہے گا، اے اللہ، میں تو غریبوں میں بہت دان دیا کرتا تھا اور لوگوں میں میری سخاوت بہت مشہور تھی، میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کو کپڑا پہنایا کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے اس شخص سے کہ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تیری صرف واہواہی ہو۔ سو وہ چیز ہو چکی دنیا میں۔ پھر اللہ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اب بتائیے، قرآن و احادیث میں جن کی اتنی فضیلت ہو، اگر ان کی زندگی میں بھی اخلاص نہ رہا تو اللہ کے یہاں زبردست پکڑ ہے ایسے شخص کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بیک وقت اعمال کا اور اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تو کتنا مال والا ہے، کس ذات سے تعلق ہے،
کس گھرانے سے تعلق ہے تیرا، کتنی پراپرٹی ہے تیرے پاس، کتنے لوگ تیرے پاس آ کے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ اعمال دیکھتا ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے یہ دیکھتا ہے۔ افسوس یہ چیزیں ہم لوگوں کے درمیان سے نکل گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور کبھی کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ جو اخلاص باقی ہونی چاہیے تھی، اب وہ عمل میں اخلاص باقی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ کیا کہوں میں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کی بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، رہ گئی ضرب المثل عالم میں نادانی تیری۔